مسجد نبوی کے احاطے میں 4 پولیس والے کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا۔ پولیس والوں نے اس کو بھاگ کر قابو کر لیا، اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ اس نوجوان نے کہا، جناب خدا را مجھے دعا اور توسل کی اجازت تو دے دیجئے، میری بات سن لیجئے، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی چور ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے جب غور سے اس کو دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اس کو جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں اس کو کیسے پہچانتا ہوں۔ دراصل میں نے اس کو کتنی ہی دفعہ بارگاہ نبوی میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہرے بال اور ہلکی سی داڑھی اس کو باقی لوگوں سے نمایاں کر رہی تھی۔ میں نے جرات کر کے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ آخر الزام کیا ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے سخت لہجے میں کہا، ارے او ترک، پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر بھی ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کوئی چوری بھی نہیں کی ہے، نہ کوئی اس کا جرم ہے، بتاؤ تو صحیح آخر آپ لوگ اس کو کیوں پکڑنا چاہتے ہو؟ اس دوران ایک سپاہی نے بولا، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑیں گے اور اسے واپس اس کے ملک بھیج دیں گے، کیونکہ یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم حد ادب کی وجہ سے اسے وہاں سے گرفتار نہیں کر پاتے۔ میں نے پرتجسس انداز میں ان سے پوچھا کہ اب اس کے ساتھ کیا کرو گے، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم اس کو پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس اس کے ملک البانیہ بھیج دیں گے۔ وہ نوجوان تھا جو کہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھو میں کوئی چور نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی سے بھیک مانگتا ہوں، میں تو یہاں بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے غصے سے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے، تمہارا یہاں قیام غیر قانونی ہے۔ نوجوان نے التجا کرنے والے انداز میں کہا، اچھا مجھے ذرا آرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض تو کر لینے دو۔ پولیس والوں نے اپنا خاص انداز میں بولا، ٹھیک ہے کرو عرض۔ پھر نوجوان نے اپنا چہرہ گنبد خضرا کی جانب کر لیا اور محبت بھری نظروں سے پکارنے لگا۔ اس کے الفاظ عربی میں تھے جن کا اردو میں کچھ مفہوم یوں بنتا ہے، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے میں یہاں نہیں آیا؟ کیا میں یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور اب آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یہ کہتے کہتے اس نوجوان کی طبیعت بگڑنے لگی، وہ بے حال ہونے لگا اور اس کی ہچکی سی بن گئی، پورا چہرہ آنسوؤں میں ڈوب گیا، اور اس کا یہ حال دیکھ کر پولیس والے نے اس کی گرفت ذرا ڈھیلی کر دی اور وہ نوجوان زمین پر جا گیا۔ اسی دوران ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ، ہم تمہیں ابھی ڈیپورٹ کریں گے۔ دوسرا پولیس والا آگے بڑھا مگر نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اسی دوران میں نے پولیس والوں سے کہا، لگتا ہے یہ بے ہوش ہو گیا، یہ نہیں بھاگے گا، تم پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ اس کے چہرے پر پانی ڈالنے کے باوجود نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پولیس والے گھبرا گئے۔ ایک نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، ہم نے کون سا ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے گا؟ پھر انہوں نے ایمبولینس کو فون کیا۔ سامنے ہی موجود 7 نمبر گیٹ سے ایمبولینس کی آمد ہو گئی۔ ایمبولینس میں موجود ہیلتھ آفیشلز نے نوجوان کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ کر نبض کی روانی نوٹ کی تو کہنے لگا، اسے تو مرے ہوئے کم از کم 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والوں کی حالت تھی کہ جیسے کوئی مجرم ہو، نیچے بیٹھ گئے، رونے لگے۔ یہ منظر میں بھی دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، ہم نے اس عاشق رسول پر اتنی سختی کیوں کی۔ اس کے بعد اس شخص کی میت کو ایمبولینس میں ڈالا گیا
اور اسے وہاں سے اٹھا لیا گیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین کی غرض سے لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں پر موجود تھا اور میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کے چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز جنازہ کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا بس اتنا ہی کافی ہے، اسے ہمارے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طریقے سے ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے اور اسی طریقے سے شاید ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مل جائے۔ اب میرے سامنے بار بار اسی نوجوان کے الفاظ گونج رہے تھے، یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے، اے اللہ کے نبی آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے جیسی مثال اس البانی نوجوان نے قائم کی۔